کہ آج پریس کانفرنس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کی ہم نشاندہی کر سکیں. ڈیٹیل جو ہمارا پورا ابھی تک ہم نے کام کیے ہیں اس میں تقریباً 63,000 سے زیادہ ہم نے فوڈ پیکیجز فیملیز کو 1 مہینے کی خوراک مختلف خاندانوں کو الخدمت فاؤنڈیشن نے خیبر پختونخوا کے ان 17 اضلاع میں فراہم کی ہے. آپ سب کے علم میں خصوصاً یہ اضلاع جس کے میں نام آپ کے سامنے بیان کروں، ان کا ہم نے بارہا میں نے اور ہماری ٹیم نے وزٹ کی اور وہاں پر مستقل ابھی تک ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں کہ جن میں اپر دیر کوہستان کا پورا علاقہ بیلٹ شامل ہے کومراٹ کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ سوات میں مدین، بحرین اور کالام کا جو پورا بیلٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ نیچے پہ شارسد اور نوشہرہ کا، ملکن کا کچھ حصہ ہے، اور اس کے بعد یہ خان اور ٹھانگ کا اور پشاور کا کچھ حصہ. ساتھ ساتھ ہزارہ کی طرف سے جو اپر کوہستان اور لوور کوہستان ہے، داسو ہے، پٹن ہے اور دوبیر کا علاقہ ہے، کھندیا کا علاقہ ہے، ان سب کا ہم نے خود بھی وزٹ کر وہاں پر الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم وہاں پر کیمپ ہم نے لگایا ہوا ہے. جب سے سیلاب آئے ابھی تک وہ کیمپ جاری ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر یہ سرگرمیاں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ وہاں پر ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کے ذریعے سے عوام الناس کو ہم آگاہ کریں کہ جو اعتماد سوسائٹی نے ہم پر کیا ہے الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے اور پہنچا رہی ہے. فوڈ پیکیجز کی فراہمی ہو، ترپالوں کی فراہمی ہو، خیموں کی فراہمی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر چارپائیاں بھی الخدمت فاؤنڈیشن لوگوں کو دے رہی، اس لیے کہ وہ بھی سیلاب کی نظر ہو چکی ہے. جو پل بہہ گئے تھے، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا، عارضی طور پر چیئر لفٹس کی تنصیب کا کام بھی جاری ہے. تقریباً 12 سے زیادہ مقامات پر سوات اور دیر میں بھی اور اپر کوہستان اور لوور کوہستان میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ چیئر لفٹ کی انسٹالیشن کا کام کیا اور مزید اس پر کام جاری ہے. اس طرح خواتین کے لیے جو ہائیجین کٹ ہے، جو ان کی مخصوص ضرورتیں ہیں بچوں کی، وہ بھی تقریباً 5,000 سے زیادہ خواتین کو ہم فراہم کر چکے ہیں. تو وہ تمام ایریاز کے جہاں پر لوگوں کی ضرورت تھی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے علم میں وہ ہماری ٹیم لے آئی یا سوسائٹی نے ہمیں بتایا، الخدمت فاؤنڈیشن نے وہ تمام کام کر لیے. جو کچھ ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن خصوصی طور پر آج کی پریس کانفرنس میں یہ کچھ چیزوں کی طرف حکومت کی بھی اور خود اپنے ادارے کی طرف سے بھی اس کی اعلان کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک بات جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو خصوصی طور پر نوٹ کر لیں کہ جتنے بھی سیلاب سے متاثر لوگ وفات پا چکے ہیں، دوران سیلاب لوگ جو وفات پا چکے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 300 پلس مائنس کے ساتھ ہے. جو پی ڈی ایم اے کی رپورٹ سے، این ڈی ایم اے کی رپورٹ سے، وہ خیبر پختونخوا میں کچھ کم 300 تک ہے، 290 تک ہے، 300 ہم کاؤنٹ کر لیں. ان تمام لوگوں کے جو وفات پا چکے ان کے اگر بچے ہیں، یتیم بچے، تو ان کی کفالت کا الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا اعلان کر رہی ہے کہ ان تمام بچوں کی کفالت الخدمت فاؤنڈیشن کرے گی. اور کفالت سے مراد ہے کہ ان کے تعلیمی اخراجات، ان بچوں کے رہنے سہنے کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لباس کی ضرورت، ان کے خوراک کی اور ان کو پاکٹ منی وغیرہ، یہ تمام الخدمت فاؤنڈیشن ان بچوں کو فراہم کرے گی اور اس کی تعلیم میں اس کے ساتھ معاونت کرے گی. تو یہ ایک اعلان ہے. دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ بھی طے کیا کہ ہم انشاءاللہ عنقریب جتنے بھی ہمارے رضاکاروں نے یا ہمارے ساتھ چلنے والے بہت سارے دیگر اداروں کے والنٹیئر نے کام کیا ہے، اداروں نے کام کیا ہے، انڈیویجول نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس مہینے کے آخر میں، اکتوبر کے آخر میں انشاءاللہ نشترحال میں ایک گرینڈ والنٹیئر کنونشن کا ہم انعقاد کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں ہم انشاءاللہ اس کی اپریشیشن بھی کریں گے اور جو کچھ ممکن ہوا ان کی خدمات کو ہم سوسائٹی کے سامنے لائیں گے، اجاگر کریں گے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ یہ ایک بہت بہترین پروگرام ہوگا تاکہ یہ رضاکار خدا نہ کرے لیکن آئندہ بھی اگر ہمیں اس کی ضرورت ہو تو ہم ان سے یہ خدمت کا کام لے سکیں. اور ان اداروں کو بھی ہم بلائیں گے جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے وہ تمام ادارے جنہوں نے ہمارے ساتھ یا فلاحی کاموں میں حصہ لیا اور تعاون کیا، ان کو بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں بلائیں گے اور ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. حکومت سے ہم کو 2-3 اب کہہ سکتے ہیں اپیلیں کریں گے. ساتھ جو گراؤنڈ پر رہتے ہوئے الخدمت نے جو ہم نے کچھ محسوس کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ کم از کم جب حکومت بحالی کے اور گھروں کی تعمیر کی طرف جا رہی ہے، الخدمت بھی اپنے دائرے میں اس میں کچھ گھروں پر، کچھ جگہوں پر جو سردی کے علاقے ہیں، چادروں کی جو شیٹیں ہیں گھروں کی تعمیر میں، ہم اس کی انشاءاللہ کی طرف جائیں گے اور فراہم کرنے کی کوشش کریں گے جتنا ممکن ہو سکے اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے. لیکن حکومت سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ گھروں کے ساتھ ساتھ اگر آپ مساجد کی ریہیبلیٹیشن اور تعمیر کا بھی کام کریں. یعنی اگر آپ فار ایگزامپل ایک گھر کو 5 لاکھ دے رہے ہیں تو ایک محلے میں اگر 40 گھروں کو آپ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں 40 گھروں، 50 گھروں یا 30 گھروں پر مشتمل وہاں پر ایک محلے میں ایک مسجد ہوگی، تو کیوں نہ اس مسجد کو بھی 10-15 لاکھ اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے اور بحالی کے لیے آپ دیں.
تو یہ ایک بہت آسان سا مطالبہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آپ گھروں کی طرف جا رہے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ 30 اور 40 گھروں کی بنیاد پر ایک مسجد ہوگا، اور اگر وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے تو حکومت یہ آسانی کے ساتھ کیونکہ کمیونٹی وہاں پر ملتی ہے تو وہاں مسجد میں نماز پڑھنے اور بہت سارے دیگر کاموں کے لیے انشاءاللہ ایک بہتر اقدام ہوگا۔ ساتھ ہی سیلاب زدہ علاقوں میں ڈسٹرکٹ میں یوٹیلیٹی بلز کو معاف کیا جائے، جو بجلی کے اگر ہے، گیس کے ہے، یا اس کے علاوہ ٹیلی فون یا دیگر یوٹیلیٹی بلز ہے ان کو معاف کرے، ان کے لیے خصوصی پیکج اس کے علاوہ بھی، تاکہ وہ لوگ جو گزشتہ 2 مہینے سے کرب میں ہے اور ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے، تو ساتھ ساتھ حکومت یہ ان کے جو آسانی کے کرنے کے کام ہے اس میں یہ کام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو متاثرہ اضلاع ہے ان میں جو اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے بھی حکومت کوئی پیکج کا اعلان کرے، اور ساتھ ساتھ ان بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، اگر ایڈمیشن کی کوئی فیس ہو یا دیگر فیسیں ہو، وہ بھی کالجز کے ہو، تعلیمی ادارے جتنے بھی ہو، ان بچوں کو یہ سہولت ہے کم از کم ان کے یہ 2 3 4 5 مہینوں کی اسکولوں کی فیسیں اور ایڈمیشن وغیرہ اس میں حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس کو معاف کروائے اور ان اداروں سے بھی ان کے لیے بات کرے۔ اور آخری تجویز ہماری یہ ہے کہ حکومت صوبائی سطح پر بھی اور ڈسٹرکٹ سطح پر بھی ان سیلاب زدہ علاقوں میں جتنے بھی NGOs ہیں، جو غیر سرکاری رفاہی ادارے ہیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن اس کو بہتر کرے، اور پھر کاموں کی تقسیم اسی ترتیب سے بنائے کہ ہر ایک اس کو فلاحی ادارے کو ایک کام سونپا جائے، ٹاسک دیا جائے، اور بہتر نتائج کے تاکہ اس میں ڈپلیکیشن بھی نہ ہو اور بہتر نتائج بھی حاصل کیے جا سکے۔ تو یہ چند چیزیں تھی جو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور ہم آپ کے ذریعے سے ایک مرتبہ پھر وہ تمام افراد اور ادارے کہ جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن پر اعتماد کا اظہار کیا اور ہمارے ساتھ غیر معمولی تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو بھی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہم کچھ کر رہے ہیں آپ کے ذریعے ان تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کی جو امانتی تھی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز میں، احسن انداز میں اپنی ٹیم ورک کو بہتر بناتے ہوئے، رضاکاروں کے HR سے تعاون لیتے ہوئے، ہم نے ان تمام اضلاع میں خیبر پختونخوا کا کوئی ایریا بھی اس طرح نہ ہوگا جہاں الخدمت کا اب بھی کیمپ نہ لگا ہوا ہو اور اب بھی ہم وہاں پر کوئی امدادی سرگرمی نہ کر رہے ہو۔ یہ صوبے کا کوئی بھی ڈسٹرکٹ اس طرح نہیں، ایریا نہیں ہے کہ اب بھی وہاں پر ہم الحمدللہ ہم موجود ہیں اور یہ تمام کام خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں اور بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے۔ تو یہ اقدامات ہی کچھ میں نے تجویز کر لیے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے حکومتوں کا اور اداروں کرنے کا کام یہ ہے کہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے سے ہم نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایریا زیادہ ورنیبل ہو گیا ہے، زیادہ ڈیزاسٹر کے لیے فیس کر رہا ہے، تو حکومتوں کے کرنے کام اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ الخدمت اپنی طرف سے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کے لیے پیش ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی آپ کی طرف سے کوئی تجویز ہو، سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔